بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 204 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب من قال لآخر یا منافق فی تأویل تأولہ، یعنی اگر کسی نے کسی کو یوں کہا کہ اے منافق، حالانکہ جسے منافق کہا گیا ہے اس نے کوئی تأویل کی ہے، یعنی اس نے بظاہر اگرچہ کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے دیکھنے والوں کو یہ بات محسوس ہو کہ شاید یہ منافق ہو گیا ہے، لیکن اس نے اپنے اس کام کی کوئی ایسی تأویل پیش کی ہو کہ جس سے یہ بتانا مقصود ہو کہ میں نے یہ کام اس وجہ سے نہیں کیا کہ میں واقعی منافق ہو گیا ہوں، بلکہ حقیقت اور اصلیت کچھ اور ہے۔ اور یہاں ناظرین کرام در حقیقت اس سے قبل گزشتہ متعدد ابواب میں یہ گفتگو چلی آ رہی ہے کہ دین اسلام کی ایک اہم ترین اور بنیادی تعلیم یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے سبھی افراد کے لیے انتہائی ضروری ہے یہ بات کہ وہاں سبھی کے دلوں میں باہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے عزت و احترام کے جذبات ہوا کریں، اور یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رویہ و سلوک ہمیشہ خوش اخلاقی و خوش گفتاری پر مبنی ہوا کرے، اور یہ کہ کوئی کسی کی دل آزاری نہ کرے، کوئی کسی کو صدمہ نہ پہنچائے، کوئی کسی کو اپنی زبان سے بری بات نہ کہے، کوئی کسی کو کبھی گالی نہ بکے، اور یہ کہ کوئی کبھی کسی کو منافق یا بے دین کہہ کر نہ پکارا کرے۔ اسی حوالے سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں یہ عنوان قائم فرمایا ہے کہ کسی نے کسی کو منافق کہہ دیا کیونکہ اس نے کام ہی ایسا کیا ہے کہ جس سے بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص اب منافق بن چکا ہے، حالانکہ حقیقت کچھ اور ہو۔ اور یہاں ناظرین کرام اس عنوان کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث درج فرمائی ہے جو کہ کافی طویل ہے، اور جس کا نمبر ہے اس کتاب الادب المفرد میں 438، اور اس حدیث کا جو حصہ ہم اس سے قبل پڑھ چکے ہیں تو انتہائی مختصر خلاصہ یہ کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور اسی طرح زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، ان دونوں حضرات کو ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے روانہ فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ وہ جگہ کہ جس کا نام ہے روضہ، وہاں تم جلد از جلد پہنچو، وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے،
جو کہ حاطب ابن ابی بلتعہ نے تحریر کیا ہے مشرکین مکہ کو پہنچانے کے لیے۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرتے ہوئے مدینہ سے روانہ ہوئے اور اس مقام پر پہنچے۔ وہاں انہیں واقعی وہ عورت نظر آئی جو کہ مدینہ سے اپنے اونٹ پر سفر کرتے ہوئے مکہ کی جانب رواں دواں تھی۔ انہوں نے اس سے اس خط کا مطالبہ کیا کہ وہ خط ہمارے حوالے کر دو۔ ابتدا میں تو اس عورت نے انکار کیا کہ میرے پاس ایسا کوئی خط نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے خوب تلاشی لی، کیونکہ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے اور یہ خبر دی ہے کہ اس عورت کے پاس خط ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خبر تو گویا کہ آسمانوں سے نازل شدہ وحی کی بنا پر ہوا کرتی ہے، لہذا یہ خبر کسی صورت غلط نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ان دونوں حضرات نے جب اس کی خوب تلاشی لی تو آخر وہ خط برآمد ہو گیا، اور پھر یہ دونوں حضرات وہ خط لیے ہوئے واپس مدینہ منورہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا وہ خط جو کہ حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ سے تحریر کیا تھا مشرکین مکہ کے نام۔ اب یہ خط برآمد ہو چکا، یہ زندہ ثبوت ہے سامنے، یہ منہ بولتا ثبوت اور یہ جیتا جاگتا ثبوت، لہذا یہ معاملہ دیکھتے ہوئے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے یوں کہا کہ خان اللہ ورسولہ والمؤمنین، کہ اس بات میں کوئی شک باقی نہیں رہا کہ حاطب نے تو بڑی خیانت کا ارتکاب کیا ہے، کہ اللہ کے ساتھ بھی خیانت کی ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی خیانت کی ہے، اور یہ کہ تمام اہل ایمان کے ساتھ خیانت کی ہے، لہذا دعنی اضرب عنقہ، اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اور اس سے قبل ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ دین کے معاملے میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی یہ جو دینی غیرت اور یہ حمیت تھی اور یہ جو جوش و جذبہ تھا، یہ چیز اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود انہوں نے خود آگے بڑھ کر کوئی کارروائی نہیں کی، حالانکہ ثبوت سامنے موجود ہے، وہ خط موجود ہے، لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ مجھے اجازت دیجئے۔ تو اس سے یہی بات واضح و ثابت ہوئی کہ انسان کو کسی بھی صورت قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، اگرچہ معاملہ بالکل واضح سامنے نظر آ رہا ہو۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وقال ما حملک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب حاطب کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اور اس سے مخاطب ہوتے ہوئے یوں استفسار فرمایا کہ ما حملک، یعنی حاطب ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، یعنی مشرکین مکہ کے نام تم نے یہ خفیہ خط تحریر کیا اور اس عورت کے ہاتھ تم نے یہ خط ارسال کیا، ایسا تم نے کیوں کیا؟
اور اس سے ناظرین کرام یہ بات واضح و ثابت ہوئی کہ اگر کبھی کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو یا کسی جرم کا ارتکاب وہ کر بیٹھا ہو تو اسے صفائی کا مکمل موقع دیا جانا چاہیے، نہ یہ کہ اس کی بات سنے بغیر ہی اپنی طرف سے فوری طور پر کوئی یک طرفہ فیصلہ سنا دیا جائے، اور بالخصوص یہ کہ اگر وہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ اس کی بہت اچھی شہرت ہو، اور یہ کہ تقوی و پرہیزگاری کے معاملے میں اور شرافت اور امانت و دیانت کے معاملے میں اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہو، پھر اس سے اگر کبھی کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو اس قسم کے انسان کو تو بطور خاص مزید موقع دیا جانا ضروری ہے کہ اس سے تفتیش کی جائے اور اس بات کی تحقیق کی جائے کہ آخر وہ کیا مجبوری تھی کہ جس کی بنا پر اس نے اس قسم کا یہ کام کیا ہے۔ حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ یہ مہاجرین اولین میں سے تھے کہ جن کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے اور جنہیں اللہ عز و جل کی جانب سے عظیم ترین خوشخبریوں سے نوازا گیا ہے۔ مزید یہ کہ یہ بدری حضرات میں سے تھے کہ حق و باطل کے درمیان جو اولین یادگار اور تاریخی معرکہ پیش آیا تھا کہ جب مسلمانوں کے حالات انتہائی دگرگوں قسم کے وہ حالات جب چل رہے تھے، انتہائی بے بسی کا عالم جب طاری تھا، تو ایسے میں وہ 313 حضرات جو کہ نکل کھڑے ہوئے تھے اپنی جانیں ہتھیلیوں پر لیے ہوئے ان مشرکین کے مقابلے میں کہ جن کی تعداد بہت زیادہ تھی اور جو کہ ہر قسم کے سامان حرب و ضرب سے مسلح تھے، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں نکلے اور اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر انہوں نے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ ان حضرات کے لیے بھی بڑی عظیم ترین خوشخبریاں ہیں۔ تو یہ حاطب رضی اللہ عنہ بدری حضرات میں سے بھی تھے اور مہاجرین اولین میں سے بھی تھے، لہذا بغیر پوچھے ہوئے اور یہ کہ حقیقت کیا ہے یہ بات جانے بغیر کس طرح ان کے خلاف کوئی فیصلہ سنا دیا جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وجہ دریافت فرمائی تو یہ ادب ہمیں سمجھ میں آیا۔ جواب میں حاطب نے یوں کہا، ما بی الا ان اکون مؤمنا باللہ۔ پہلی بات تو یہ کہ میں تو اب تک بدستور اللہ پر ایمان والا ہی ہوں، میں مؤمن ہی ہوں۔ جس طرح میں پہلے مؤمن تھا کہ جس روز میں نے ایمان قبول کیا تھا وہاں دین اسلام کے ابتدائی دور میں، وہاں مکی زندگی میں، تو آج بھی میں اسی طرح مؤمن ہی ہوں۔ میں نہ تو مرتد ہوا ہوں، نہ دین اسلام سے میں پھر گیا ہوں، اور نہ ہی میں منافق بن گیا ہوں۔ حقیقت یہی ہے کہ میں کل بھی مؤمن تھا اور آج بھی میں مؤمن ہوں اور ہمیشہ کے لیے میں مؤمن ہی ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ اب یہ کہ یہ خط کیوں تحریر کیا؟ وَأَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدٌ، میں نے بس اتنی سی بات چاہی تھی کہ وہ جو قوم ہے یعنی مشرکین مکہ،
ان پر میری طرف سے کچھ احسان ہو جائے، کچھ احسان ہو جائے۔ یعنی اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ جو حاطب رضی اللہ عنہ تھے، یہ اگرچہ مکہ میں مقیم تھے، اور پھر جب اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم نازل ہوا تو دیگر تمام اہل ایمان کی طرح یہ بھی اپنا سبھی کچھ وہاں چھوڑا انہوں نے مکہ میں، اپنا مال و اسباب، اور یہ کہ اہل و عیال اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، سبھی کچھ چھوڑا، اور خالی ہاتھ وہاں سے ہجرت کرتے ہوئے مکہ سے مدینہ آ پہنچے تھے بے سر و سامانی کی کیفیت میں۔ تو یہ مکہ کے باشندے تھے اور ان کے بیوی بچے بھی وہیں تھے، لیکن اصل میں یہ ملک یمن سے ان کا خاندان آیا تھا اور مکہ میں آ کر آباد ہو گیا تھا، کہ یہ مکہ کے اصلی باشندے نہیں تھے، بلکہ اصل میں ان کے خاندان کا تعلق ملک یمن سے تھا، جبکہ دیگر وہ مہاجرین حضرات جو کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، ان میں سے اکثریت کی صورتحال یہ تھی کہ وہ مکہ ہی کے حقیقی اور اصلی باشندے تھے، کہ جس طرح مشرکین مکہ ہی کے باشندے تھے، تو یوں باقی مسلمان مہاجرین حضرات چونکہ مکہ کے اصلی باشندے تھے، لہذا یہی وجہ تھی کہ ہجرت کر کے مدینہ چلے آنے کے بعد بھی ان میں سے وہ حضرات کہ جن کے بیوی بچے ابھی تک وہاں مکہ میں ہی تھے، لیکن انہیں کچھ بے فکری تھی اس وجہ سے کہ وہاں مکہ میں ہمارے رشتہ دار جو کہ اگرچہ مشرک ہی ہیں، لیکن چونکہ ان کے ساتھ رشتہ داری کے معاملات ہیں، لہذا وہ ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ یہ بے فکری تھی انہیں، جبکہ حاطب کا معاملہ قدر مختلف تھا۔ اس سلسلے میں ناظرین کرام مزید گفتگو لیے ہوئے انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔